بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زین ٹی وی میں خوش آمدید۔ یمن کی جانب سے یو اے ای پر 2 بیلسٹک میزائل کے حملے کرنے کی کوشش کی گئی، جس پر یو اے ای کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے ہوا میں ہی ان دونوں میزائل کو تباہ کر دیا، اور یہ دونوں میزائل اگر وہ تباہ نہ کر پاتے تو یو اے ای میں ایک اچھی خاصی تباہی آ سکتی تھی۔ لیکن آخر کار یمن کی جانب سے یہ حملے کیوں کیے گئے، اس کے لیے آپ کو مزید معلومات حاصل کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے جتنے بھی نئے آنے والے دوست ہیں، اور ساتھ میں بیل کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر موصول ہو جائے۔ یمن کی خانہ جنگی اور یمن کے دوسرے ممالک پر جو حملے کیے جا رہے ہیں ان سب کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یمن کے ماضی پر نظر ڈالنی پڑے گی، کیونکہ ماضی میں یمن 2 حصوں پر تقسیم ہویا ہوا تھا۔ ایک تھا شمالی یمن اور دوسرا تھا جنوبی یمن۔ شمالی یمن یعنی نارتھ یمن میں علی عبداللہ صالح کی حکومت تھی، جو کہ 1978 میں 1978 میں حکومت میں آئے، اور 1990 میں یعنی 12 سال کے بعد انہوں نے دونوں یمن کو ایک کر دیا، یونائٹڈ کر دیا۔ اب یہ سادہ جو ایک علاقہ ہے وہاں سے یہ تعلق رکھتے تھے، جو کہ زیدی کمیونٹی، جو کہ زیدی فرقہ ہے، اس سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے دونوں یمن کو ایک کر دیا، اور یہ ان دونوں یمن کو ملا کے جو یونائٹڈ یمن تھا اس کے یہ صدر بن گئے۔ لیکن یہ 20 سال تک اقتدار میں رہے اور عوام ان سے تنگ آنا شروع ہو گئی، اور اسی دوران بغاوت شروع ہو گئی۔ حوثی باغیوں کی ایک پوری تحریک نے سر اٹھا لیا، اور یہ سر اس وجہ سے اٹھایا گیا کیونکہ ان کا جھکاؤ، جو ان کی حکومت تھی ان کا جھکاؤ سعودی اور امریکیوں کی جانب تھا، جس سے ان کو لگتا تھا کہ یہ جو 20 سال سے لگاتار پریزیڈنٹ علی عبداللہ صالح ہیں، یہ اب ڈکٹیٹر بنتے جا رہے ہیں، اور یہ عوام کو ان کے حقوق نہیں دے رہے، اور خاص کر جو شیعہ حوثی باغیوں کے سربراہ تھے ان کو بھی انہوں نے قتل کروا دیا تھا، کیونکہ وہ باغی تھے اور وہ بغاوت کر رہے تھے اس لیے۔ اور یہ جو زیدی کمیونٹی کی طرف سے حوثی قبائل کی ایک مہم شروع کی گئی تھی، ایک تحریک شروع کی گئی تھی، یہ تحریک اس لیے شروع کی گئی تھی کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ان کے لوگوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے۔ حالانکہ جو پریزیڈنٹ تھا وہ خود بھی ایک زیدی تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف تحریک شروع کی گئی، لیکن یہ تحریک پھر زور پکڑ دی گئی، اور علی عبداللہ صالح کو مجبور کیا گیا کہ وہ حکومت سے دستبردار ہو جائیں اور وہ حکومت چھوڑ دیں۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد جب حکومت سونپی جا رہی تھی دوسری نئی حکومت کو، تو اس دوران پراکسی وار شروع ہو گئی، اور نئی حکومت یمن کے جو لوگ ہیں ان کے بے روزگاری کے مسئلے کو حل نہ کر پائی، اور مہنگائی بڑھتی گئی، جس کی وجہ سے جو لوگ ملک توڑنا چاہتے تھے انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ حوثی باغیوں کی الگ سے کیمپین شروع ہوئی تھی۔ گورنمنٹ کا جو ایریا تھا، جتنا بھی ایریا تھا، وہ ایک الگ ایریا بن کے رہ گیا، اور اس طرح ملک کے اندر خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد سے جو حوثی قبائل تھے، جو حوثی باغی تھے، انہوں نے اتحاد کر لیا علی عبداللہ صالح کے ساتھ، جو کہ پہلے ملک کے صدر تھے، اور انہوں نے مل کر نئی حکومت کو گرا دیا۔ اور یہ جو نئی حکومت تھی یہ GCC نے مل کے بنائی تھی، گلف کوآپریشن کونسل کی ذریعے سے یہ بنائی گئی تھی، جو کہ سعودی عرب جس کو لیڈ کر رہا تھا۔ لیکن اس حکومت کو گرا دیا گیا حوثی باغی اور علی عبداللہ صالح کے آپس میں اتحاد کے ذریعے، جو کہ پہلے دشمن تھے۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے کیپٹل پہ قبضہ کر لیا، سنا جو ان کا کیپٹل ہے اس پہ قبضہ کر لیا، اور قبضہ کرنے کے بعد علی عبداللہ صالح نے یہ کہہ دیا کہ ہم جو سعودی لیڈ کولیشن جو ان پر حملے کر رہے ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے رضامند ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ معاملات کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے سولو کیا جائے۔ یہ بات حوثی باغیوں کو بالکل پسند نہیں آئی، اور انہوں نے علی عبداللہ صالح کو قتل کر دیا اور اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی۔
اس کے بعد سے عرب ممالک اور خاص کر سعودی عرب نے اس کو ایک خطرے کی علامت کے طور پر دیکھا اور انہوں نے یہ بات نوٹ کی کہ اس کو ایران سپورٹ کر رہے اور ایران کی سپورٹ کی وجہ سے حوثی باغی بہت زیادہ طاقتور ہو جائیں گے اور یہ مستقبل میں سعودیہ کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو حکومت آئی ہے یہ بالکل عرب اسپرنگ سے انسپائر ہو کر، ان سے متاثر ہو کر آئی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ تازہ جو قزاقستان میں صورتحال بنانے کی کوشش کی گئی تھی، سیم وہی یمن کی صورتحال آج ہے۔ اب سعودی اتحاد جس نے یمن میں تباہی مچا دی تھی، اس کی وجہ سے عام سویلینز کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، وہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو گئے۔ یمن کے آر پار بلاکیٹ کر دیا گیا جس کی وجہ سے ایڈ نہیں جا رہی اور اس کی وجہ سے بہت سارے یمنی لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی، شہادتیں ہوئیں۔ اس سب میں سعودی عرب کی حمایت UK، فرانس اور امریکہ کر رہا تھا، اور سب سے زیادہ امریکہ، اور یہ تمام مل کر اس کو ہتھیار بھی دے رہے تھے یمن کے خلاف۔ ان سب سے زیادہ اگر کسی نے ساتھ دی ہے سعودی عرب کا تو وہ UAE تھا، اور اس نے اپنی فوجیں بھی بھیجی یمن پر حملہ کرنے کے لیے، اور وہاں پر جو باغی گروپ ہیں ان کو بھی سپورٹ کیا، اور جو ملک توڑنا چاہتے ہیں ان کو آج بھی UAE سپورٹ کر رہے ہیں۔ جمال خشوگی کی ہلاکت کے بعد جو کہ CIA نے الزام لگایا کہ یہ محمد بن سلمان کی جو ایجنسی ہے، سعودی ایجنسی، انہوں نے اس کو قتل کیا ہے، حالانکہ یہ اسرائیلیوں نے قتل کروایا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ واٹس ایپ ٹوٹلی کمپرومائزڈ ہے۔ تو اس کا الزام سعودی عرب پہ لگایا اور محمد بن سلمان پہ لگا کے انہوں نے اس کو بہانے کے طور پر استعمال کیا اور خود جنگ سے باہر نکل کے سعودی عرب اور UAE کو پھنسا کر چلے گئے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ UAE زیادہ آسان ٹارگیٹ ہے اور سعودی عرب بھی ان کے لیے، اور امریکہ آسان ٹارگیٹ نہیں ہے۔ اور یہ یاد رہیں کہ اسرائیل بھی بہت حد تک ان کی ایجنسی حوثی باغیوں میں پینیٹریٹ کر چکی ہے، لیکن ایران بھی پوری سپورٹ کرتا ہے حوثی باغیوں کو۔ اب UAE کے ساتھ ساری دنیا کے اسٹیکس جڑے ہوئے ہیں، خاص کر پاکستان کے، کیونکہ پاکستان کے دوسرے نمبر پہ اگر کوئی سب سے زیادہ پیسے آتے ہیں، کمائی ہوتی ہے بیرون ملک سے، تو وہ UAE ہی ہے، اور وہاں سے ہی ہمارے ورکرز پیسے سینڈ کرتے ہیں۔ تو ساری دنیا اب UAE کی جانب دیکھ رہی ہے کہ ان کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ اور شیخ محمد بن زید نے بھی فون پر عمران خان سے رابطہ کیا ہے اور لاہور حملے کی مذمت کی ہے، لیکن ان کا یہ مذمتی بیان دراصل مذمت کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان کا جھکاؤ ہے پاکستان کی طرف، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اب سیکیورٹی پرووائڈ کرے اور یمن جنگ میں UAE کا اور سعودی عرب کا ساتھ دے یمن میں باغیوں کے خلاف۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے ہی حملہ ہوتا ہے فوراً سے اسرائیل UAE کو سیکیورٹی آفر کر دیتا ہے، لیکن اس ساری صورتحال میں پاکستان کو ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے، جیسے ہم نے پہلے افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان کیا، کیونکہ اسی میں ہماری خیر ہے، ورنہ ہمارے ملک میں بھی خانہ جنگی ہو سکتی ہے، فرقہ واریت بڑھ سکتی ہے۔ کفار مسلط ہم پہ ہوئے، اسلام سے جب ہم دور ہوئے۔